بہت کچھ کہنے کو ہے اور آباد ہوا، بہت کچھ کہنا بھی ہے اور ڈھیر ساری فرمائشیں اتنی ہیں کہ شاید اگر اشرا بھی ہوتا تو کم پڑ جاتا۔ تو دیکھیں گے جہاں تک ممکن رہا نام بنام یقینی طور پہ کئی فرمائشیں تو ایسی ہیں کہ کہا گیا کہ ہمارا نام نہ لیجیے گا، لیکن پھر بھی میں نام نہیں دہراؤں گا، کوشش کروں گا جو باتیں مجھے میرے بھائیوں نے فرمائش کے بعد میں کی ہیں، میرے لیے تو حکم بھی ہے، جو اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہے میں اس کو بیچ میں شامل کرتا جاؤں گا، جو موضوع سے باہر ہے اس کے لیے معذرت کسی نہ کسی اور مجلس میں کہیں نہ کہیں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب بھی ہو جائے۔ جہاں کل بات چھوڑی وہیں سے لے کے آگے بڑھوں گا۔ یاد رکھیے سجدہ پیشانی کو خاک پہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ میں پانچوں دن آواز نہیں سے کروں گا، سجدہ پیشانی کو خاک پہ رکھنے کا نام نہیں ہے، سجدہ قلب کے جھکنے کا نام ہے۔ تیرا دل جھکے گا تو سجدہ ہے، اگر تیرا دل نہیں جھکتا وہ اپنی پیشانی کو جھکا کے اس پہ داغ تو بنا سکتا ہے، محراب نہیں بنا سکتا۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پیشانی پہ سجدوں کا نشان ہے وہ کوئی بڑا سجدہ گزار ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تیرے قلب پہ کون سا نشان ہے، قلب پہ نشان ہونا ضروری ہے، اور قلب پہ نشان ہمیشہ مودت اہل بیت سے بنتا ہے۔ قلب پہ نشان ہونا ضروری ہے، جب تک قلب پہ نشان نہیں ہوگا تیرے پیشانی کا نشان تجھے مومن نہیں بنائے گا، ابلیس بنا دے گا۔ ڈرو اس وقت سے، ڈرو۔ عادت اور عبادت میں صرف بے کا فرق ہے۔ اور اس بے کا نقطہ میرا بادشاہ علی ہے۔ یہ بے ہوگی تو عبادت ہے، یہ بے نہیں ہے تو صبح سردی میں اٹھ کے وضو کرنے کی ضرورت خوشنودی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادتیں کتنی کرتے ہو، 5 وقت اللہ کے آگے کھڑے ہو کہ اللہ اکبر، تیرے اللہ اکبر کہنے سے اللہ اکبر نہیں ہے۔ تو اللہ کی کبریائی کو نہ مانے، اللہ کی کبریائی کو فرق پڑتا ہے؟ بڑی توجہ، آپ سوچ رہے ہو گے آج جاری صاحب نے کہاں سے بات شروع کی، آج جہاں لے کے جانا میں نے وہیں سے شروع کی، توجہ رکھنا۔ اللہ کو فرق پڑتا ہے کوئی؟ تو نہ کہے اللہ اکبر، وہ پھر بھی اکبر ہے۔ تو نہ مان اللہ کی کبریائی کو، اس کی کبریائی پھر بھی ہے، کیونکہ وہ اکبر تیرے اکبر کہنے سے نہیں ہے، وہ اکبر اس لیے ہے کہ حسین کہتا ہے وہ اکبر ہے۔ بہرا ہو گیا ہے، زمانے سے یہی تو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر ہے۔ بابا جی پتہ نہیں کیا سن کے اتنا خوش ہو رہے ہیں، میں کہے کا ذمہ دار ہوں، ان کے سمجھے گا نہیں ہوں۔ مل کے حیدری، آپ سلام، آپ آباد، مولا آپ کی زندگی کرے۔ آل محمد اسے اکبر کہہ رہے ہیں، آپ آباد، اس لیے وہ اکبر ہے، اس لیے وہ اپنی کبریائی پہ مان کرتا ہے۔ کون وہ کون؟ وہ جس پہ وہ کا بھی طلاق نہیں ہوتا۔ اسے سیٹ کرو۔
عبادت پہ ناز کیسے؟ علی کے بغیر تو خدا کا گھر بھی قبلہ نہیں ہے، تو علی کے بغیر ملا بھی تمہاری نماز کیسے؟ میرا خیال ہے آج ہفتہ ہے نا، کل اتوار ہے، تو اب آپ کو کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو تھوڑا اور اوپر کرتے بھائی، تھوڑا سا میں اس لیے کھڑا ہو گیا، چلو اب ٹھیک ہو گیا، بس بیٹھ جاؤ، اب نہیں چھیڑا ہوں، بس ٹھیک ہو گیا، سلامت رہیں آپ۔ چاہ رہا ہوں آج میں کچھ کہہ دوں، کیونکہ آگے دو ظاہری بات ہے پھر ورکنگ ڈیز ہوں گے، شاید گفتگو اتنی طویل نہ ہو، آج آپ کو بھی جلدی نہیں ہے، ورنہ ہم کیا کریں، مجبوری ہے نا جی، دفتر یاد آتا رہتا ہے جیسے ٹائم زیادہ ہو، صبح اٹھنا ہے، اب صبح کی جلدی نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ وہ کون؟ آج سنو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بہت ضروری پیغام ہے، اور مجھے خوشی ہے یہ مجمع بھی ہے، لائیو بھی ہو رہا ہے اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ وہ کون؟ آؤ بتاؤں میں، اللہ جاننے کی سب کو بڑی حاجت ہوتی ہے نا، آج بتا رہا ہوں، آج بتا۔ وہ کہاں گئے؟ میرا بھائی ادھر بیٹھا ہوا تھا، کل بیچ مجلس میں کھڑے ہو کے کہا تھا انہوں نے آج بتائیے گا کہ مالک کون ہے، پھر بتانے لگا ہوں آج، بہت توجہ۔ وہ کون؟ وہ ہے جس پہ لفظ وہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایک ایک لفظ پہ رکوں گا سجاد شاہ جی، ایک ایک لفظ پہ، بابا جی آپ دعا دیجئے گا، اور جتنے یہاں اہل علم بیٹھے ہو اور عربی پہ بھی عبور رکھتے ہو اور اساتذہ کو سنتے رہتے ہو، وہ آج میرے ساتھ رہنا۔ شاہ جی بڑی توجہ۔ وہ کون؟ وہ ہم کہتے ہیں وہ اللہ، روا روی میں تو نے وہ کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر عقیدہ سمجھ کے تو نے کہا نا وہ اللہ، کفر ہے۔ آج بہت احتیاط سے زیادی کو سننا، ایکو کم کر دو، بیس ٹھیک ہے، آج بڑی احتیاط سے۔ اگر عقیدہ بنا کے کہا وہ اللہ، کفر کیا۔ کیوں؟ تم نے وہ کہا، اس پہ وہ کا اطلاق نہیں ہے، اشارہ نہیں ہو سکتا، جس کی طرف اشارہ ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ بہت دھیرے دھیرے، آج میں نے آپ کو یوں لے کے جانا ہے، اور پھر پتہ نہیں وہاں سے یوں کون گرے گا اور یوں کون جائے گا، لیکن خدا کی قسم میں آپ کے گھروں تک سے واقف ہوں، مجھے گرنے والا ایک نظر نہیں آتا، اس لیے پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ، وہ کا اطلاق نہیں ہے اس پہ، اس پہ یہ کا اطلاق بھی نہیں ہے۔ احتیاط کیا کرو، نہ یہ کا اطلاق ہے نہ وہ کا اطلاق ہے۔ جب آپ کہتے ہو نا معراج پہ میرے بادشاہ محمد گئے، پردے کے پیچھے اللہ تھا، کفر کہتے ہو، پیچھے اللہ تھا، باہر نہیں تھا۔ آباد رہو، ہاتھوں کو ایسے اٹھا کے حیدری، میں پھر وہی کہوں گا، میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، آپ سمجھتے رہو، ہر بات میں ایک بات ہوتی ہے، آپ آباد رہو۔ اور یہ انٹرنیشنل بیان ہے میرا، کہ پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے، کسی چھوٹے چینل پہ نہیں جا رہا، بیعت وقت ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، تو کہہ تو صحیح عقیدے کی بنیاد پہ کہ پردے کے پیچھے اللہ تھا، بیان کرنے کے لیے کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو نے اس کو عقیدہ بنایا، کفر ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اس کا کوئی مخصوص مقام نہیں ہے، کعبہ صرف منسوب ہے اللہ سے، گھر نہیں ہے اس کا، صرف منسوب ہے، صرف منسوب ہے، کعبہ اللہ سے منسوب ہے، سجدہ جائز ہو گیا، علم بھی غازی سے منسوب ہے۔ بسم اللہ، آپ سلام۔ سجدہ ہے ہی منسوبیت کو، آ جائے نا، بات کرنی صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے، عورتوں کی طرح دیواروں کے پیچھے، یہ غالی ہے، یہ نصیری ہے، پوسٹ بنا کے غالی نصیری، مرد کا بچہ بن، سامنے آ کے بات کر، پتہ
چلے کون غالی کون نصیری، بڑی بات ہے خالی علی کے فضائل میں غلو ہوتا ہے، ایک ہاتھ والا آیت اللہ ہو گیا تب غلو نہیں ہے۔ مولا زندگی کرے گا۔ غلو بڑھا دینے کو کہتے ہیں نا، علی کی بات آئے تو غلو ہے، باقی ہر ایرا غیرہ کتنا آسان ہو گیا ہے بابا جی، کتنا آسان ہو گیا آج شہرت حاصل کرنا۔ 2 نمبری جا کے کسی اور کو دکھاؤ، میں جواب دے رہا ہوں یا منبر سے، میں نے پھر کہا تھا مرکز ولایت علی کیا رہے ہمارا، یا سینہ ٹھوک کے جائے پڑے گا، کسی اور کو جا کے 2 نمبری دکھا، کتنا آسان ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں پہلے گستاخیاں کرو، بعد میں معافیاں مانگ کے مشہور ہو جاؤ۔ بے غیرت کہتا ہے کہ کفارے میں بازو دیے، اب تو معافی نہ مانگ، تو بھی کفارے میں زبان کاٹ کے دے۔ کمال ہے۔ مشہور ہونے کے لیے ویڈیو چڑھا دو، جب ساری دنیا ویڈیو دیکھ لے بعد میں معاف کر دیں معاف کر دیں معاف کر دیں۔ اور میں پھر رک کے یہاں بات کروں گا، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میری وکالت کے لیے سرکار بادشاہی کی ولایت ہی بڑی ہے، اور میں نے کسی کی نہیں کرنی، نہ کسی کو خوش کرنا ہے، دونوں طرف کی بات کروں گا۔ ادھر سے بکواس کی گئی وہ بھی بے غیرت ہے، اور جو ادھر والے حسین اور محمد میں بڑا چھوٹا ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی بے غیرت ہے۔ چھوٹا ڈھونڈ رہے ہو، 2 ہیں، 2 میں سے خود ڈھونڈ لو، کون چھوٹا کون بڑا۔ بے غیرت ان میں چھوٹا بڑا ڈھونڈنے جائے گا کفر کی موت مرے گا۔ سنا نہیں محمد نے کیا کہا، حسین منی وانا۔ کون چھوٹا کون بڑا۔ اب میں یہاں جتنے بیٹھے ہو نام لینے جاؤں گا ایک مجلس ہو جائے گی، سب کو جانتا ہوں میں، سب کا بڑا بابا جی کو بنا کے سرکار آپ کو صرف ہدیہ کرتے ہوئے آپ سب کی طرف تبرک بھیج رہا ہوں۔ زیدی اپنے عقیدے کا جملہ بولے، وعدہ کرو گے ضائع تو نہیں کرتے۔ محمد اور حسین اگر ایک دوسرے کے سامنے ہے نا تو محمد کو حسین میں محمد نظر آئے گا، حسین کو محمد میں حسین۔ نسلیں آباد رہے۔ جہاں بادشاہ نہ ہو وہاں فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اور جہاں علی نہ ہو وہاں نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ اپنی اپنی نسلوں کو مقصرین کے شر سے بچاتے ہوئے نعرہ حیدری۔ آباد رہو، نسلیں آباد رہے، آپ کی آپ آباد رہو، ان میں بڑا چھوٹا نہیں، کلو نا محمد ہے، بالکل رد کرتے ہیں ہم۔ بدبخت ہے وہ جو ان میں چھوٹا بڑا ڈھونڈتا ہے، کوئی ان کی حقیقت ایک ہے، ان کی حقیقت یہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، ان کو ایک دوسرا ہی نظر آتا ہے، ان میں کوئی نہیں ہے۔ اور وہی جملہ یہاں پہ کہوں گا جو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، محمد اور حسین میں اور لگانا شرک ہے۔ اور
बाबा जी आपकी दुआ से, यकीनन आप बड़ों की दुआ से ये जुमला सरकार अब अकीदा बनता जा रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और मुझे खुशी है, ये खुशी है, ये अकीदा बनता जा रहा है। इनमें और लगाना शिर्क है। तू छोटे बड़े की बात कर रहा है ना, ना आओ वापस वहीं। हाँ, जोशे खिताबत में पक्का खतीब हो, जोशे खिताबत में आगे नहीं जाता, वहीं वापस आता हूँ जहाँ रुका हूँ। वो कौन? वो जिस पे वो का इतलाक नहीं होता। अब यहाँ से आओ मेरे साथ, खास तौर पे वो लोग जो तौहीद के बारे में कुछ जानते हो या जानना चाहते हो, खास तौर पे तौहीद का बड़ा रोला मचाया हुआ है ना हर टाइम। कितनी इकसाम है तौहीद की? जाओ पूछो मौलवी से, कितनी तौहीद 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 तौहीद। आप नहीं, आप सलामत रहे। इसीलिए मैंने कहा था वो मेरे साथ खास तौर पे आएंगे जो शगफ रखते हैं किताबें पढ़ने का। कितनी तौहीद की इकसाम है किबला, 5 किस्में हैं तौहीद की, 5 किस्में। हाँ, तेजी से, अब वो मेरा मौजू तौहीद हो तो बात करूं, लेकिन तेजी से बता के मैं आगे निकल जाऊंगा। सरकार ज़ाहिरी की बात कर रहा हूं, तुसी अगे ना बढ़ जाओ है। देखो 5 तौहीद है, अभी वो जो मौलवी ने बता लिख दी है, मौला ने बताई है, तो सरकार माफी कबूल करो ना, 1 मिनट। 5 हैं नाम तौहीद की, जल्दी से उनके नाम सुनो क्योंकि सफर मुझे आपको आगे का करवाना है। अच्छा, बयान यूं हो रही है, बादशाह ने बयान किए ऊपर से नीचे, वहां से यहां, कि उधर वाली तौहीद कौन सी है, फिर मैं ऐसे लेके जाने लगा हूं, बड़ी माजरत। यानी वो तौहीद जो सबसे पहले आपके और हमारे लिए, फिर अगली। सबसे पहली तौहीद यानी 5वें नंबर पे है तौहीद वहदियत। ये पहले नाम सुन लो, समझ लो, समेट लो। उसके बाद जुमला एक ही, आपने यहाँ रहना ही नहीं है, उसके बाद मैंने पढ़ना ही नहीं है, आप खुद पढ़ने लग जाओगे, मुझे पता है। सुनना जरा, लेकिन ज़ैदी अपनी आदत को नहीं छोड़ेगा। बात मैंने दलील से करनी है ताकि रद्द करने वाले को कम से कम मेरी जिंदगी तक रिसर्च करनी पड़े। बहुत तवज्जो, बड़ी तवज्जो। पहली होती है तौहीद, यानी 5वें नंबर पे है तौहीद वहदियत, यानी उसे वाहिद मानना। उसके बाद आती है तौहीद अहदियत, उसे सलामत रहो, उसे अहद मानना। उसके बाद आती है तौहीद उलूहियत, उसे इलाह मानना, अल्लाह नहीं मानना, इलाह मानना। शाबाश, आप सलामत रहो, मेरा सलाम, बिस्मिल्लाह बाबा जी। इलाह मान, अल्लाह इसमें अल्लाह छोटा है, इलाह बड़ा है। इलाह हर लफ्ज़ का, हर इस्म का एक मस्दर होता है जिससे वो सादिर होता है, जिससे निकलता है। मैंने पहले आपको इसलिए अपने साथ मिला लिया क्योंकि बात मुश्किल होने वाली थी, इसलिए आपको जगाया है कि मेरे साथ आओ, और मुश्किल बात को भी ज़्यादा बड़ा आसान करके दे रहा है, इसलिए ज़रा समझ लेना। इलाह बड़ा है, अल्लाह जो ये इस्म है ये इलाह से निकला है। तुम जो कलमा पढ़ते हो उसमें अल्लाह की गवाही नहीं है, इलाह की गवाही है। जिनका कलमा सीधा नहीं है वो कहते हैं हमें अली समझ में नहीं आ रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के। गवाही अल्लाह की नहीं है, इलाह की, यानी अल्लाह को बहैसियत इलाह मान रहे हो, ये गवाही है। तो बड़ा क्या हुआ, इलाह। ये तीसरी, ये बिल्कुल दरमियान वाली तौहीद है, यानी वहां से आओ तब भी ये मरकज, यहां से जाओ तब भी ये मरकज। पहली यानी 5वें नंबर पे जो तुम्हारे लिए पहली तौहीद है वहदियत, फिर तौहीद अहदियत, उसे अहद मानना, वाहिद और है, यहां वाहिद भी एक है, अहद भी एक है। क्या क्या बाबा जी, मौलवी का अपना सब कुछ उल्टा है। अब इसको पढ़ाने जाएं जो खुद मदरसे की पैदावार है, हमें कहता है मदरसे नहीं गए, अलामा साहब बन गए। तूने मदरसे जाके क्या कर लिया सिवाय खुम्स और ज़कात खाने के? अली मदरसे से नहीं मिलता, गाजी के अलम पे सजदा करने से मिलता है। आबाद रहो, सलामत। तो अब ये एक अलग बहस है, वो वाहिद और आहद का मतलब, बस ये समझ लो इसका मतलब एक नहीं। वाहिद मतलब ऐसा एक जिस पे एक का इतलाक नहीं होता। आहद उसे कहते हैं जो जिससे वो एक सादिर होता है, जिससे वो एक निकलता है। लंबी बात है। तौहीद वहदियत यानी इस पे वाहिद का इतलाक
ہو رہا ہے. واحد اس کی ایک صفت ہے, اس کا ایک اسم ہے. بہت توجہ, بہت بڑا بم پھٹنے والا ہے, بڑی توجہ رکھنا. وحدیت اس کا واحد اسم ہے, اطلاق ہو رہا ہے. اگلا توحید احدیت. احد بھی اس کی ایک صفت ہے, اسم ہے. توحید الوہیت, اسے الہ ماننا, اللہ بھی اس کا اسم ہے. اس کے بعد آتی ہے توحید ہوویت. ہاں, مرضی کے مولوی سے, بڑے والے مولوی سے تصدیق کرنا, 2 دن پڑھے ہیں پھر آنا, پھر بتانا زیدی پڑھ کے آتا ہے, خالی جذبات میں آ کے کھڑا ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ, یعنی اوپر سے چلیں تو دوسری, 13 نمبر والی چوتھی توحید ہے توحید ہوویت. اسے ہو ماننا. ہو مطلب یہاں پہ آتا ہے ہو کوئی اسم ہی نہیں ہے. ہو کوئی اسم نہیں. ہو کسے کہتے ہیں؟ ہو کہتے ہیں وہ کو. یہ بھی ترجمہ ہم نے مجبوری میں لفظوں کے کہہ دیے اس لیے کیا. وہ مطلب وہ احد نہیں, وہ کون؟ واحد نہیں, وہ کون؟ اللہ نہیں, وہ. جاگو, درجے اوپر گئے. ہاں, منزلیں اوپر. کون؟ وہ کون؟ الہ نہیں, وہ جس پہ نہ واحد کا اطلاق, جس پہ نہ احد کا اطلاق, جس پہ نہ اللہ کا اطلاق, جس پہ نہ الہ کا اطلاق. یعنی یہ وہ ہے جہاں پہ آ کے اب کسی اسم کا اطلاق نہیں ہو رہا. یہ ہے توحید ہوویت. اس کے بعد صرف ایک رہ جاتی ہے, توحید ذات. توحید ذات یہ آخری توحید ہے تیرے اختیار کی, اور پہلی توحید ہے وہاں کی. جب پوچھا گیا مالک اس کا تعارف کرواؤ, کہا رک جاؤ, بس اس کے اندر کوئی نہیں آ سکتا. اس کا تعارف مالک نے عوام کے لیے کرایا ہی نہیں ہے, یہ خواص کے لیے ہے. فقر کے نظام میں, فقیروں کی رات کی بیٹھکوں میں اس کا پتہ چلتا ہے. میں اصول توڑ کے یہاں مجرم نہیں بننا چاہتا, بس آخری یعنی چوتھی توحید کا تجھے تعارف بتاتا ہوں. توحید ہوویت, جہاں پہ اسم کا اطلاق نہیں. ہاتھ جوڑ کے سلمان نے کہا مولا تیرا نام علی ہے, کہا اس خطے میں یہ, وہاں یہ, وہاں یہ, وہاں یہ. آسمان والے یہ کہتے ہیں, دوسرے یہ کہتے ہیں, چوتھے یہ کہتے ہیں, عرش میں میرا نام یہ ہے. کہا مولا پھر آج بتا نا علی تیرا اصلی نام ہے کیا؟ کہا چپ ہو جا, مجھ پہ اسم کا اطلاق نہیں ہو. مجھ پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. تو پتہ چلا وہ کون سی منزل ہے جہاں پہ آ کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا, جو نہ احد ہے, نہ واحد ہے, نہ اللہ ہے, نہ الہ ہے. سمجھا ہی نہیں زمانہ اس راز کو. علی نے کیوں کہا خبردار مجھے اللہ نہ کہنا. میں تو چلا گیا کہہ کے بسم اللہ. عقیدہ تشیع بیان کر رہا ہے زیدی, سینہ ٹھوک کے. ہم نہیں کہتے علی کو اللہ, بالکل نہیں کہتے. جو کہتا ہے مجھ سے بھی غلط کہتے ہیں. کیوں کہیں ہم علی کو اللہ؟ پاگل ہے. علی نے خود کہا ہے مجھے اللہ نہ کہنا. علی کے مجرم بن جائیں اللہ کہہ کے, کیوں؟ یہ توحید ہوویت ہے. کہاں سمجھے مقام ہوویت کو, کہاں سمجھے مقام ہوویت کو. مقام ہوویت اور ہے, اور ہے. یاد رکھنا ایک ہے ہو اور ایک ہے ہوویت. اس کے لیے الگ خمسہ چاہیے. اب میں کیا کروں؟ ہاں وہ بھی بڑا ہے, ان میں سے بھی ایک مصدر ہے, ایک دوسرے سے نکلا ہے.
دیکھو مالک نے کہا ہے جب تم عبادت کی نیت سے کھڑے ہو تو اپنے لیے ایک مرکز قائم کرو. حدیث ہے مالکی، تفسیر برہان حدیث ہے مالکی. کہا جب تم ایک مرکز قائم کرو، جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو. کون سا مرکز قائم کرنا ہے؟ کعبہ. کعبہ. کہا نہیں، تمہیں نصب کرنا ہے. نصب اپنے سامنے. کعبے کو آپ نے مرکز بنایا ہے اپنے جسم کے لیے. آخری منزل پہ ہوں، بڑی توجہ رکھنا. کعبے کو آپ نے کیا اپنا مرکز بنایا؟ جسم کے لیے. آپ نے جسم کا رخ کیا ہے قبلے کی طرف، کعبے کی طرف. یہ تو آپ کے جسم کا قبلہ ہو گیا، آپ کی اس پیشانی کا سجدہ ہو گیا. یہ رکھنا سجدہ نہیں ہے، سجدہ تو اس کا ہے. اس کا قبلہ ہو گیا کعبہ. اس کا کیا ہے؟ چلو میر علی صاحب کی ایک ربائی سنو. انہوں نے میرے عقیدے کی بات، جی آج 10-15 سال کی کہانی ہے جی، یہ بس پتہ نہیں کہاں سے غاری نصیری آ گئے ایسی باتیں کرتے. 150 سال پہلے یہی باتیں ہو رہی ہیں. یہی کہہ رہے ہیں میر انیس، بڑی توجہ رکھنا. خورشید سورج کو کہتے ہیں. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ آج کے بعد تم جب بھی سجدہ کرو گے نا، بھلے نماز میں مصلی پہ بیٹھ کے کرو، تمہیں یہ ربائی یاد آئے گی. تم یقین کرو تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی. اور بس اس کے بعد پھر دیکھنا یہ ہے کہ نماز توڑتا کون ہے اور پڑھتا کون رہتا ہے. اب یا تو مرکز نظر آنے لگ جائے گا یا بھلی بھلی نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی. بڑی توجہ. اب یہ مرضی ہے اپنا اپنا. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ مرزا دبیر نے لکھا تھا یہ والا مصرع، امیر انیس نے لکھا تھا یہ والا مصرع. خورشید سر شام، تو بتائیے کہاں جاتا ہے؟ مغرب میں جاتا ہے. تو آپ سجدہ کہاں کر رہے ہیں؟ ادھر ہی کر رہے ہیں. کعبہ کہاں ہے؟ اب آگے آ رہا ہے راز کہ ادھر سجدہ ہوتا کیوں ہے. اب دنیا کی مسجدوں کے قبلے بدل نہ جائیں کہیں اس کے بعد. حقیقت سجدہ میں آپ جی ہیں، آپ کے بچے جی ہیں. آپ نے یہ عنوان رکھ دیا. میں تو چاہ رہا تھا میں پڑھوں، 1.5 سال سے میری تمنا تھی. پچھلے سال بھی کہہ رہا تھا لیکن ان کی موج تھی. اب رکھ دیا انہوں نے. بڑی توجہ. میر انیس نے لکھا خورشید سر شام کہاں جاتا، لکھ کے قلم رکھ دیا. بن ہی نہیں رہا، لکھا ہی نہیں. انیس سے نہیں لکھا جا رہا. اب یہ تو شاعر سے پوچھو نا، مصرع ہو جائے اور آگے لکھا نہ جائے. کتنے شاعر بیٹھے ہو؟ اچھا روز سخی صاحب آتے ہیں، آج ہی نہیں آئے ورنہ ان سے پوچھتا میں. لیکن کئی شاعر بیٹھے ہو، آپ بھی لکھتے ہو. مصرع اگلا بن نہ رہا ہو نا، قیامت ہوتی ہے شاعر کے لیے. بن کیوں نہیں؟ انیس جن کے لیے لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، لکھیے لکھیے. بن نہیں رہا، گرا ہی نہیں بن رہی. پریشان، رات بھوکے پیاسے، صبح صبح اٹھے ہیں، بال بکھرے ہوئے. عجیب. باہر نکلے تو سامنے مرزا. کہا سید کیا ہوا؟ پریشان ہے. کہا کیا کہیں مرزا، مصرع کہا ہے بند ہی نہیں رہی. آپ سے؟ کہا ہاں مجھ سے نہیں ہو رہا. کہا اچھا فل بدی ہے. بڑی توجہ رکھنا. کہا بہت کم پڑھتا ہوں میں شعر ممبر پہ آ کے، لیکن میرا عقیدہ اس لیے پڑھ رہا ہوں اور موضوع اس لیے پڑھ رہا ہوں. بڑی توجہ رکھنا. کہا آپ سے نہیں ہو رہا. کہا نہ نہیں ہو. کہا بسم اللہ حکم کیجئے. کیا؟ کہا خورشید سر شام کہاں جاتا. کھڑے ہوئے تھے، ایک دم چونک گئے. کہا آپ سید ہیں، میں آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا. اگر آپ حکم دیں تو میں کچھ کہوں؟ اب معرفت علی کسی کی میراث نہیں ہے. جدھر ہو جائے جدھر ہو. پتہ نہیں میر صاحب نے کب کیا سوچا ہوگا. تو مالک نے کہا میر ٹھہر تجھے بتاؤں، ہم نے خیرات کہیں اور بھی بانٹی ہے. آپ سلامت. بسم اللہ بسم اللہ. کہا آپ اگر حکم دیں. لیکن وہ سادات پرستی کی وہ حد جانتے تھے. کہا آپ اگر حکم دیں. کہوں کہوں. کہا کہیے
کہا ذرا ایک بار دوبارہ کہیں مصرع کیا تھا؟ کہا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے۔ توجہ توجہ، پورا پڑھوں گا میں، ربائی پوری پڑھوں گا، لیکن جاگتے رہنا، مجھے نہیں پتا کون بیٹھا رہے گا اور کون جا کے چھت سے لگنے والا ہے۔ کعبہ کہاں؟ مغرب میں۔ آج تک یہی سوچتے رہے ہو، یہی سوچ کے ادھر سجدہ کرتے ہو۔ کہا مرزا میر صاحب کہو نا، کہہ رہا ہوں خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ دبیر بولے معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے مغرب کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جا۔ آپ سلامت ہو، آپ سلامت ہو۔ مولا زندگی کا دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، سرکار علی بادشاہ کا روزہ اطہر و اقدس بھی مغرب کی جانب ہے۔ اب جملہ کہے زیدی جاؤ جا کے دعوے درانے علم سے پوچھو، جغرافیہ کے لوگوں کو لے آؤ، جس ماہر کو لا سکتے ہو لاؤ، زیدی کہہ کے یہیں کھڑا ہے، جانے نہیں والا کہیں مغرب کی جانب ہے بادشاہ کا روزہ۔ اب وہ لوگ خیر منائیں جن کی نمازیں علی کے نام سے باطل ہوتی ہیں، سجدہ کہاں کر رہا؟ سلام علیکم، ہاتھ اٹھا کے حیدری مولا زندگی کرے آپ سجدہ بھی علی مولا علی اولا ہم اللہ نہ پارولا زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ آپ سلامت رہے، مولا زندگی کرے، بادشاہ آباد رہے۔ کیا کرو سجدہ مغرب کی طرف، ضرور کیا کرو، میں تو کرتا ہوں۔ کیا بتاؤں کیوں؟ جو کعبے میں آیا اس کی آمد ادھر ہے۔ اور علی بادشاہ کا ظاہری تعویذ قبر وہ بھی ادھر ہے، روزہ بھی ادھر ہے میرے مالک کا۔ لیکن دھیان رکھنا، علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نجف تک نہ چلے جا، علی نجف میں نہیں ملیں گے۔ ختم ہو گئی بات، بس کل سے آگے گفتگو، علی نجف میں نہیں ملیں گے۔ پتہ چلے آپ خرچ کر کے جا رہے ہو وی آئی پی پیکج سے شیخ صاحب کے ساتھ، 2.25 لاکھ روپے کا بڑے والا پیکج ہے، وہاں گئے ڈھونڈنے کے لیے علی مل جائے، علی وہاں نہیں ہے، علی یہاں ہے۔ علی یہاں ادھر ملیں گے، ایسے چھپ ادھر دیکھ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے۔ کون رہتا دل میں؟ رب دلاں وچ رہنا، میرا رب تو میرے دل میں رہتا، میرا رب میرے دل میں، سب کا رب ان کے دل میں رہتا۔ اس لیے علی نے کہا تھا کہ یہ دنیا عالم اصغر ہے، تیرے دل میں عالم اکبر ہے۔ بس یہی خطابت ہوتی کہ بلا جہاں سے شروع کیا وہی لا کے ختم کر رہا ہوں، تیرے دل میں عالم اکبر ہے۔ جہاں علی بس جائے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، قلب میں علی، یہاں سے گفتگو کیا کر علی سے، باتیں کیا کر، وہ باتیں کرے گا تو سے بولے گا۔ ہاں تو چاہتا ہی نہیں ہے تو علی سے باتیں کرے، کوشش تو کر،
کبھی تنہائی میں بیٹھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھا، بچوں کے ساتھ بیٹھا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھا، بیوی کے ساتھ بیٹھا، بہنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھا، کبھی اپنے ساتھ بیٹھا؟ لوگ کہتے ہیں جی زیدی صاحب اچھے خاصے خوبصورت ہو گئے ہوتے تھے، یہ کچھ سالوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں اپنے ساتھ بیٹھنا شروع کر چکا ہوں، میں اب اپنے ساتھ بیٹھتا ہوں، مجھے وہ ظاہری خوبصورتی نہیں چاہیے۔ اب مجھ سے پوچھ میں خود کو کتنا پیارا لگتا ہوں، اپنے ساتھ بیٹھا کر۔ یہ باتیں میں ہر جگہ نہیں کرتا، آپ پورا لاہور گواہ ہے، میں ہر جگہ پڑھتا رہتا ہوں، یہ کیونکہ مرکز ہے ہمارا، میرا گھر ہے، اور میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں نا بابا جی میرا گھر۔ اور پھر جب بانی تگڑا ہو، پیچھے سے کہنے والا ہوشیار ہو مولا سلامت رکھے، اور جب سامعین آپ جیسے تو پھر اپنے دل کی باتیں کر دیتا ہوں۔ کوشش کرو کبھی، اور ہر جگہ پیغام نہیں دیتا، بس جہاں دل کرے کوشش کیا کرو اپنی میں مارنے کی، میں مارنے، تمہارے اندر سے علی بولنا شروع ہو جائے گا۔ میں یہ جو میں ہے نا، یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میں خطیب، جو بندہ جب بہت زیادہ مجلس سے پڑھ لے، ڈھیر ساری عربی پڑھنے لگ جائے، ڈھیر سارے حوالے دینے لگ جائے، میں بڑا خطیب، بس جب کہا نا میں بڑا خطیب، مٹی ہو گیا سب۔ میں بڑا ماتمی، 50 ٹانکے لگ گئے، میں بڑا ماتمی، کیا پتا تجھے، یہ حسین سے پوچھ، اس کا ایک قطرہ نکلا حسین کو، وہ کتنا پیارا۔ ورنہ تجھے بتاؤں کہ اگر تو اپنی میں مار کے کبھی سوچ تو صحیح، میں کبھی یہ تصور کروں میرا بدن لرزنا شروع ہو جاتا ہے، کہاں میں، کہاں تو، کہاں ہماری آنکھ، کہاں اس کا آنسو، کہاں سیدہ کا رومال۔ حدیث ہے تیرے بادشاہ کی، جو آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے نا، تو بڑا پیارا ہے مجھے، بچوں کی طرح ہے میرا، یہ بیٹھا تک ہی۔ ایک بادشاہ کی حدیث پہ مجھ سے کہنے لگ گیا کہ میں اس حدیث کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، حدیث ہے کہ بادشاہ حسین کا پسینہ فرشتوں کی خوراک ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ میں نے نہیں کیا انکار، میں نے کہا بسم اللہ، مولا اس جیسے تمام جوان ماتمیوں کی زندگیاں کرے، خوشی ہوتی ہے جب نوجوانوں کے عقیدے ایسے ہو۔ مجھے کہتا آپ تائید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہوگی حدیث، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میں انکار بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں تو اس حدیث کو زیادہ سینے سے لگاتا ہوں جہاں کہا میرے بادشاہ نے کہ عزادار کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو سے اللہ فرشتے خلق کرتا ہے، یہ بھی بادشاہ کی حدیث ہے۔ عزادار کے پسینہ جب بہتا ہے نا، اس پسینے سے ملائکہ خلق ہوتا ہے۔ حسین پہ جو روتا ہے تو پھر خون سے کیا بنتا ہوگا؟ خود کو پہچانو عزادار، بس اتنا ہی کہوں گا۔ انبیاء ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ہر تجھے سلام، بڑے بڑے نبیوں کے سر کا تاج اتار کے کہتے ہر ہمارے سر کا تاج لے لے، اور ہماری نبوت کی ساری عبادتیں لے لے، یہ رومال دے دے۔ تمہیں کیا پتا حسین کی ماں کتنی بڑی کریمہ، کیا کیا تھا ہر نے، کہاں سے ہر کو حسین کہاں لے،
میں ماری تھی حر نے بس، صرف میں ماری تھی، گردن کاٹ کے نہیں دینی حسین کو، میں مار کے حسین کی چوکھٹ پہ آ جا۔ دعا کرتا ہوں ان برستے آنسوؤں سے مولا مجھے تجھے سب کو نصیب کرے کہ ہم اپنی میں مار سکیں۔ بس عزادارو یاد رکھنا، محرم ختم نہیں ہوا، 10 محرم کے بعد محرم شروع ہوا۔ ابھی تو قافلہ شام پہنچا بھی نہیں ہے۔ جزاکم الحسین، کوشش کیا کرو ہائے کہہ کے رو سکو، بڑا پسند ہے بی بی کو، کوشش کیا کرو، آنسو خیرات میں مل جاتے ہیں، اور یہ خیرات تم سب کو مخدومہ نے بہت عطا کی ہے۔ تم آباد رہو، تم سلامت رہو۔ کیا بتاؤں، جو گئے ہو زیارات پہ انہوں نے دیکھا ہے، آنکھوں سے گواہی دیں گے، جو نہیں گئے حسین بادشاہ سے یہیں پہ دعا کرتا ہوں مالک سب کو لے کے جائے، تم سب کربلا جاؤ، دیکھو اللہ کی جنت کیسی ہے۔ بتاؤں ایک بات، تم سفر کرنا شروع ہونا کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے سفر کرو شام، اور اگر شام جانا ہو نا بیروت کی طرف سے جہاں سے قافلہ گیا تھا، تمہیں جگہ جگہ سیدوں کے قرآن بکھرے نظر آئے۔ جگہ 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 سادات کے قرآن بکھرے ہوئے، جگہ جگہ سادات کے، بسم اللہ، ہر جگہ پر کہیں روزے بن گئے اور کہیں نہیں بنے۔ اور جانتے ہو یہ قرآن جو جگہ جگہ بکھرے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑے احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں، بڑے احتیاط سے، ایک مشکل منزل کو بڑے ادب سے طے کر جاؤں گا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، تم باپ ہو، تمہارے سینے تمہاری اولاد کی خوشیوں سے ٹھنڈے رہیں، تم اولاد کو بڑا پیار کرتے ہوگے، گلے ملتے ہوگے، اپنے ساتھ بھینچ لیتے ہوگے، لیکن ایک ماں سے زیادہ تم اولاد کی پرواہ نہیں کر سکتے، ماں سے زیادہ اولاد کو نہیں سمیٹ سکتے۔ جب ان بے غیرتوں نے بے محمل و بے کجاوہ اونٹوں پر اللہ کی آیتوں کو بٹھایا تھا نا، اس انداز میں بیویاں بیٹھی تھیں، اپنی اولادوں کو پکڑ نہ سکیں، اپنے قرآن سمیٹ نہ سکی۔ یہ بے غیرت جب اونٹ کو پیچھے سے تازیانے مارتے تھے، اونٹ دوڑتے رہے، قرآن زمین پہ گرتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، اور صرف گرتے نہیں رہے، پیچھے آنے والے اونٹ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ عزادارو چلتا قافلہ ایک جگہ رک گیا، کیوں رکا؟ حسین کا سر نوک نیزہ پہ ہے اور رک گیا ہے، سر نہیں چلتا، بندے بدلے گئے، لیکن جو بندہ بھی اس نیزے کو چلانے کی کوشش کرتا ہے نہیں چلتا۔ کیا ہوا؟ میں پھر احتیاط سے پڑھوں گا۔ جب نیزہ نہیں چلا نا، بڑی کوشش کر لی، شمر ملون خدا لعنت کرے، اب اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نیزہ کیسے چلے گا۔ عزادارو یہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا، گھوڑے کے ساتھ جو سامان اس نے لٹکایا ہوا تھا، اس سامان میں سے اس نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کے کہاں آیا؟ جہاں میرا مولا سید سجاد تھا۔ اس نے آ کے سجاد بادشاہ کی پشت پہ تحریریں لکھنی شروع کی۔ جب ساری کربلا لکھ لی نا، سجاد نے پوچھا او بے غیرت بتاتا کیوں نہیں ہے، ہوا کیا؟
تیرے بابا کا سر نہیں چلتا. عزادارو سجاد جھکی کمر سے آیا, اپنے پاک بابا کے سر کو دیکھا, کہا بابا تجھے غریب بیٹے کا سلام ہے, بابا تیری مرضی ہے, جب تک جی چاہے کھڑا رہے, بابا تیرے خون کی قسم ہے, میں تازیانے کھا کھا کے گر جاؤں گا, بابا میں نہیں پوچھتا, لیکن بابا وہ دیکھ تیری بہن, بابا وہ محمل پہ دیکھ, وہ جب بھی دیکھتی ہے ہائے کہہ کے روتی ہے. بابا بتانا کیوں نہیں چلتا؟ اب سنو گے ماتم کرو گے. عزادارو حسین بولا, کہا سجاد کیسے چلوں, میری سکینہ گئی ہے. او سجاد میری سکینہ قافلے میں نہیں ہے, سجاد میں کیسے جاؤں؟ عزادارو تیرا مولا واپس پلٹا, کہا رک جا بے غیرت, ٹھہر جا مجھے پتا چل گیا کیوں نہیں چلتا یہ سر. عزادارو مولا سید سجاد چلتے چلتے پیچھے آئے ہیں, کیا دیکھا منظر؟ دور ایک منزل پیچھے پاک بی بی سکینہ, بی بی فرش پہ ہے, ریت پہ ہے, لیکن منظر بڑا ہے. ایک سیاہ برقع پوش بی بی ہے, زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے, پاک بی بی سکینہ کا سر کو اپنے پہلو میں اپنی آغوش میں رکھا ہے, ایک ہاتھ پہلو پہ ہے, دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے بالوں میں. اور بیٹی پریشان نہ ہو, بیٹی میں آ گئی, اب جملہ سننا. اور میرے مولا جیسے ہی پاس پہنچے نا, اب کیا دیکھا؟ بی بی بطول نے جیسے ہی بالوں میں ہاتھ پھیرا, تڑپ کے بی بی سکینہ اٹھی. اب جب آنکھ کھلی ہے نا, بی بی بطول کے چہرے پہ نظر نہیں گئی, بے ساختہ کہتی ہے اب نہ مار, میں نہیں چاہتی. ماتم کر ماتم, اب نہ مار. عزادارو بی بی نے اپنی آغوش میں لیا, سکینہ حوصلہ, ہاں رک جاؤ, بس ایک منزل رہ گئی, سانس لے لو. بیٹا میں بطول, بیٹا میں تیری دادی. عزادارو بچی نے دادی کو دیکھا, لپٹ گئی. دونوں بطول ایک دوسرے کے ساتھ. مولا سید سجاد آئے, کہا دادی سلام, کہا لے بیٹا امانت لے, جا قافلہ تیرا انتظار کر رہا ہے. عزادارو بی بی سکینہ کو لے کے بادشاہ آئے ہیں. یہ قافلہ پھر چلا, بس مجھے کہا بھی گیا 2 جملے اور سنو اور حکم بھی پورا ہو جائے گا. یہ تو صرف بی بی سکینہ ہے نا, صرف بی بی سکینہ کو تو لے گئے میرے بادشاہ. اب آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں بتاؤں سید سجاد کی غربت کیا ہے. سید سجاد کی میں کیا کروں, تاریخ تو لکھتی ہے, لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اور بی بی سکینہ آئی تھی محمل سے نیچے, بادشاہ واپس لے گئے. اور کئی بیویاں ایسی ہیں جو محملوں سے گرتی رہی, واپس نہیں گئی. انہی میں سے ایک بی بی تیرے بادشاہ حسن کی بیٹی ہے, بی بی شریفہ. عزادارو چلتے اونٹ سے یہ بی بی جب نیچے آئی ہے نا, اس سے پہلے کہ بطول آتی, یہ بی بی اس جہان فانی سے جا چکی تھی. عزادارو قافلہ پھر رکا, لیکن سید سجاد آگے آئے, کہا بے غیرت رک جا, اور یہ میری غیرت کا معاملہ, عزادارو سید سجاد آئے ہیں, بی بی کو اٹھایا, روتے بھی جاتے ہیں, قبر کھودتے بھی جاتے ہیں, روتے بھی جاتے ہیں. ایک بار زمین میں دفن کر کے اب جو مٹی ڈالی ہے, رخ کیا کربلا کی طرف, کہا بابا تو بڑا غریب ہے, لیکن بابا